نیلوفر کی بہن ڈیفنے آخر میں ہے کون؟ اس کے پیچھے ایسی کون سی بڑی طاقت ہے جو اس نے شہنشاہ پر حملہ کر ڈالا؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی عام ٹیکفور یا عیسائیت سے تعلق رکھنے والا شہنشاہ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ضرور اس کے پیچھے ایک بڑے دشمن کا ہاتھ ہے جو شہنشاہ کے خلاف ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور یقیناً آپ سب میری بات سے اتفاق بھی کریں گے۔ دوسری ہی جانب فلاویوس اور فاطمہ ایک ہی قلعے میں موجود ہیں، تو کیا فلاویوس کا آنے والی ایپیسوڈ میں راز کھل جائے گا؟ کیا فاطمہ فلاویوس کی حقیقت کو جاننے کے بعد بھی فلاویوس سے شادی کرنا پسند کرے گی؟ اس کے علاوہ جو حملہ اینیگول کے سرائے میں عبد الرحمن پر ہوا، اس کے پیچھے کون سا دشمن تھا؟ دشمنوں کی گردن پر موجود سٹار کے نشان کے پیچھے کون سا بڑا دشمن چھپا بیٹھا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو ان تمام تر سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، جن کو سننے کے بعد آپ کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ سب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گزشتہ ایپیسوڈ کی، جو ہر لحاظ سے شاندار رہی۔ اب یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کڈلس اورحان کڈلس عثمان سے بالکل مختلف ہے۔ جب اورحان سیریز کا آغاز ہوا تو وہی پرانے قصے سیریز میں دیکھنے کو ملے کہ ساس بہو کی لڑائی اور قبیلے کے معاملات، لیکن رائٹر نے سیریز کو بالکل چینج کر کے فینس کے سامنے اب پیش کر دیا ہے۔ اب یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آنے والی کچھ اقساط میں آپ سب کو بہت سے تاریخی واقعات دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہ ایک تاریخی ڈرامہ ہے تو اس میں تاریخ کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں آنے والی ایپیسوڈ کی۔ آپ سب بھی میری طرح یہ جاننا چاہیں گے کہ ہولوفیرا کی بہن ڈیفنے کون ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے آخر میں ڈیفنے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ میری بہن کے علاوہ سب کو مار ڈالو اور شہنشاہ کو میرے لیے چھوڑ دو۔ ناظرین، ڈیفنے کے پیچھے ایک ایسی طاقت ہے جو شہنشاہ کو مارنے پر تلی ہے، اور یہ ہیں کاتالانز۔ جی ہاں ناظرین، سیریز میں کاتالانز کی انٹری کروا دی گئی ہے۔ ناظرین، تاریخ میں ہوا یہ تھا کہ 1321 اور 22 میں کاتالانز اپنے عروج پر تھے، اور شہنشاہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میری سلطنت جاتی رہے گی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے حکم دیا کہ کاتالانز کا جو بڑا سربراہ راجرز تھا اس کو پھانسی دے دی، جس کے بعد 1321 اور 22 سے ہی کاتالانز شہنشاہ کے خلاف ہو چکے تھے، اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ 1326 میں کاتالانز نے شہنشاہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اسی لیے کاتالانز اپنے کمانڈر کا انتقام لینے کے لیے شہنشاہ کو مارنا چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آخر میں شہنشاہ کو تیر بھی لگ جاتا ہے، تو کیا شہنشاہ سیریز کو پہلی ایپیسوڈ میں الوداع کہا جائے گا؟ یاد رکھیے گا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ شہنشاہ کی حکومت تاریخ میں 1328 تک رہتی ہے، یعنی بورسا کے فتح ہونے کے 2 سال بعد تک بھی شہنشاہ حکومت کرتا رہا، اور پھر شہنشاہ کی 1334 میں وفات ہوتی ہے، یعنی شہنشاہ ابھی سیریز کو الوداع نہیں کہے گا۔ ہاں، اب یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اب عثمانیوں اور کاتالانز کے درمیان بہت سی جھڑپیں دیکھنے کو ملیں گی، اور تاریخ میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ عثمانیوں اور کاتالانز کے درمیان اورحان بے کے دور میں بہت سی جھڑپیں ہوتی ہیں، یعنی کہ نیلوفر کی بہن جو ڈیفنے ہے وہ کاتالانز کے لیے کام کر رہی ہے اور شہنشاہ کو مارنا چاہتی ہے۔ اب ایک اور دشمن کی سیریز میں انٹری ہو چکی ہے جو 150 سال تک عثمانیوں کے خلاف رہا۔ آخر وہ دشمن کون ہے، یہ راز آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں فلاویوس کے متعلق۔ اب شہنشاہ بے یزید کا فاطمہ کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بات فلاویوس کو بھی معلوم ہو چکی ہے، لیکن فینس بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں کہ فلاویوس اور فاطمہ کی جوڑی ایک پرفیکٹ جوڑی ہے اور ان دونوں کی ہی شادی کروائی جائے، اور فینس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہم فاطمہ کی فلاویوس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن کیا فلاویوس کی فاطمہ کے ساتھ شادی ہوگی، یہ اس ٹائم بہت بڑا سوال بن چکا ہے۔ اب فاطمہ اور فلاویوس جو کہ ایک ہی قلعے میں موجود ہیں، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں فاطمہ کے سامنے فلاویوس کی حقیقت کھل جائے گی، اور یہ جاننے کے بعد عارضی طور پر فاطمہ یزید کے لیے ہاں بھی کر سکتی ہے،
لیکن جب فلاویوس کو اپنی حقیقت معلوم ہوگی کہ فلاویوس اور نہیں بلکہ ترک خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، تب بھی ہوگی جب وہ مسلمان ہوگا۔ اصل میں جس طرح کارا خلیل کا بیٹا جس کو بازنطینیوں نے اغوا کر لیا تھا، اسی طرح فلاویوس کی کہانی بھی چلائی جا سکتی ہے کہ فلاویوس کو بھی بازنطینیوں نے ہی اغوا کر لیا ہو۔ اصل میں بازنطین مسلمان بچوں کو اغوا کرتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں غلط باتیں ڈالتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو ترکوں نے مارا ہے، اور پھر یہی بچے بڑے کمانڈر بن کر ترکوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک خطرناک چال ساروس نے چلی ہے، اور فلاویوس کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے باپ کو عثمان نے مارا تھا۔ اب جب فلاویوس کو معلوم ہوگا کہ وہ خود ایک ترک خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس کے بعد فاطمہ کی شادی فلاویوس کے ساتھ کروائی جا سکتی ہے۔ خیر، آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ نیچے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ابھی بات کریں گے ایک اور خطرناک دشمن کے متعلق جس کا عثمانیوں کے خلاف 150 سال تک ذکر رہا ہے، یعنی کہ یہ 150 سال تک عثمانیوں کے خلاف رہے ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ کارامانی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کارامان کی سیریز میں انٹری ہو چکی ہے۔ جن نقاب پوش آدمیوں نے اینیگول کے سرائے میں عبد الرحمن اور ان کے سپاہیوں پر حملہ کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ کارامانی ہوں گے، اور ان سب کی گردن پر سٹار کا نشان تھا جو کارامان کے جھنڈے کے ساتھ ملتا ہے۔ اسکرین پر موجود اس ٹائم اس تصویر کو دیکھیے اور آپ سب کے سوالات کلیئر ہو جائیں گے کہ جو سٹار کا نشان ان نقاب پوش کی گردن پر تھا، اس طرح کا سیم نشان کارامان کے جھنڈے کا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ کارامان 150 سال تک عثمانیوں کے خلاف رہے، اور اورحان بے کے دور میں بھی کارامان کے ساتھ عثمانیوں کی کافی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس ٹائم کارامان کی بھی سیریز میں انٹری ہو چکی ہے۔ خیر، اس سیریز میں بہت سے تاریخی واقعات کو ایک ساتھ دکھانا واقعی میں بوزدیک کی طرف سے اپنے فینس کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ایک طرف کاتالانز کی بغاوت جو شہنشاہ کے خلاف ہوگی، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ اس کو دیکھیں گے، اور دوسری جانب کارامانیوں کی سیریز میں انٹری دکھا دی گئی ہے، اور سیریز میں اس ٹائم 1326 کا دور دکھایا جا رہا ہے۔ تو آنے والی کچھ اقساط میں بورسا کی فتح بھی دکھائی جائے گی، لیکن سیریز کے آخر میں، کیونکہ شہنشاہ کی سیریز میں انٹری ہو چکی ہے، اب بورسا کی فتح تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے خود سے کچھ ایڈ نہیں کیا بلکہ تاریخ کو آپ سب کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اب اورحان سیریز میں بہت سے تاریخی واقعات ہم سب کے منتظر ہیں، جن کو ہم آنے والی کچھ اقساط میں دیکھیں گے، اور ان میں سے ایک سب سے بڑا واقعہ یہ بھی ہوگا کہ شہنشاہ کی بیٹی کے ساتھ اورحان بے کی شادی ہوگی جس کا نام اسپورچا خاتون ہوگا۔ جب دیفنے کی سیریز میں انٹری ہوئی تو کچھ یوٹیوبرز کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسپورچا ہوگی جس کے ساتھ اورحان کی شادی ہوئی تھی، لیکن یہ تو نیلوفر کی بہن نکلی، یعنی کہ یہ خاتون اسپورچا نہیں ہے۔ اسپورچا شہنشاہ کی بیٹی ہوگی، اور اس کی جلد سیریز میں انٹری کروا دی جائے گی، جس کے بعد اورحان کی اس کے ساتھ شادی ہوگی، اور یہ شادی بازنطینی اور عثمانیوں کے درمیان ایک معاہدے کے طور پر کی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ سوال بھی کلیئر ہو گیا کہ دیفنے اسپورچا نہیں ہوگی، یہ کاتالانز ہے، اور اس کو آنے والی کچھ اقساط میں نیلوفر کے ہاتھوں ہم بڑھتا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔